خاور آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، سرکاری بورڈ نے سفارشات دی تھی کہ یہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں، اب تنقید بھی وہی کر رہے ہیں، تو کتنی درست بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ آپ کے اس سوال پہ نا دو زاویوں سے بحث ہو سکتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے قانونی سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے کیسے، پاکستان سے کیسے گئے۔ پاکستان سے عدالت کی طرف سے ان کو اجازت نامہ ملا تھا، اجاز کے سامنے سارا کیس چلا، حکومت نے نام ان کا نکالا، بے شک حکومت کی طرف سے وہ ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ بھی ایک آبزرویشن آنریبل کورٹ کی طرف سے آئی تھی کہ کیا آپ ان کو ان کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، کیا وہ لندن پہنچ پائیں گے اس حالت میں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن تھیں۔ حکومت نے اجازت دے دی، لیکن حکومت نے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو چونکہ وہ مجرم ہے، ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، تو وہ 7.5 ارب روپے کے جرمانے بنتے تھے۔ حکومت نے کہا تھا ایک بانڈ ان سے بھروا لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی بانڈ بھروانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اجازت جانے دے بھی رہے ہیں تو پھر جانے دیں۔ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں اور 2 ٹائم جو فارمر چیف منسٹر ہیں، وہ بھی وہ ایک یہاں پہ ضمانت بھر رہے ہیں، ضمانت نامہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دیں۔ تو وہ پھر 50 روپے کے جو ایفیڈیوٹ کے اوپر ہی وہ چلے گئے۔ اب آ جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا، جو زمینی حقائق ہیں لندن کے، جو جب سے کرونا آیا ہوا ہے، تو ایک تو وضاحت میرے حال میں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ویزا ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ویزا آلریڈی 10 سال کا ہے، ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے اجازت نامہ چاہیے۔ جس طرح آپ نے جو آپ نے ابتدائی میں کہا نا کہ وزٹ ویزے کے اوپر صرف آپ 6 مہینے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ ایک وجہ بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے ایکسٹینڈ کیا جائے میرا اسٹے یہاں پہ۔ جب سے کرونا آیا ہوا ہے، میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، سمپل ای میل کے اوپر جو ہے آپ کو ایکسٹینشن مل رہی تھی، کیونکہ ٹریول نہیں ہو رہا تھا، فلائٹس بند تھی مختلف ممالک کی، تو 100% جو بھی لوگ درخواستیں دے رہے تھے وہاں پہ اپنے اسٹے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی درخواستیں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں۔ ایک سپوز سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کی کوئی میرے خیال میں ای میل کی گئی ہے، وہاں پہ اپلیکیشن، سمپل اپلیکیشن ڈالی گئی ہے، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی ایکسٹینشن ان کو آرام سے مل رہی تھی، لیکن وہاں پہ جو کیس ورکر ہوتا ہے، اس کو ان کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کیس ورکر بولتے ہیں، تو اس نے جو کرائٹیریا ان کے سامنے آیا ہے کہ جی فلائٹس کھل گئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے ہم آپ کا اسٹے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو دوبارہ ان کے پاس لوگ آئیں گے، ان کے جو وکلاء ہے وہ اپلیکیشن کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ سے اسٹے مل جائے کہ ابھی ان کا علاج ہونا باقی ہے اور ہو جائے گا۔ ایک بات طے ہے میرے خیال میں، ہمیں اپنے ناظرین کو بتا دینی چاہیے واضح الفاظ کے اندر، نواز شریف صاحب لندن سے اسی وقت آئیں گے جب ان کا دل چاہے گا۔ 2-3 چیزیں، ان کے بچے وہاں پہ فلی نیچرلائزڈ ہیں، وہاں پہ سٹیزن ہیں ان کے، تو وہ ایک سمپل اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ 70+ ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، تو ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ ایک وہ آپشن ہے۔ دوسرا آپشن، یہ جو مریم صاحبہ پاکستان کے اندر اکثر بیانات دیتی ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر جلسوں کے اندر بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے قائد کو پاکستان میں ظالم حکمرانوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ایک پراپر آپ کو اسائلم اپلیکیشن دینا پڑے گی کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ رکنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے پھر اور زیادہ مضمرات اثرات ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی اثرات کے لیے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سیاسی اثرات، ایک جو واحد میرے خیال میں بہت اچھا مشورہ ہے، وہ سلمان غنی صاحب کے ذریعے کے توسط سے ہم ضرور ان کو پہنچانا چاہیں گے، وہ یہ کہ جو ہے کلی طور پر شہباز شریف صاحب کو بااختیار کر دیں پارٹی کے، ایز لیڈر اپوزیشن بھی ہیں، پارٹی کے صدر بھی ہیں، تمام فیصلے کریں۔ مریم صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ وہاں پہ رہیں، اسائلم لے کے رہیں، اپنے بچوں کے پاس رہیں، ان کے ڈیپینڈنٹ بن کے رہیں، اور کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مریم سیاست کرنی ہے، وہاں پہ سے بیٹھ کے انہوں نے بیانات دینے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سارے کا سارا اپنا پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو بڑھانا ہے آگے، تو پھر ان کو وہاں پہ ایک ایسا لیگل کور چاہیے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پہ رہ سکیں اور بیانات دے سکیں، کیونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا جائے گا جی یہ تو وہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ پھر سیاست کے اندر حصہ کیسے لے رہے ہیں۔ اسائلم اگر لے لیتے ہیں تو اس کی بھی ایک آپشن بن جائے گی کہ یہ وہاں پہ اسائلم کے اندر ہیں تو یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر کیوں حصہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک امبیرسمنٹ، ایک دھچکا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ضروری ہے، ان کو لگا ہے۔ سب سے اہم جو نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر کیوں ہے،
میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی اس کا 3 ٹائم پرائم منسٹر، اس کی ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا تاحیات قائد، اگر اس کی جو ہے وہاں پہ سٹے ایکسٹینشن کی ویزا کی اپلیکیشن جب سامنے آئے گی تو وہ ایک بڑی خبر بنے گی. اور ہمارے ملکی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے جب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں جناب ہمارے ساتھ داؤ لگا کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، وہ بھی ایک خبر بنے گی. تو میرے خیال میں خبر بننے کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جس کو تھوڑا بہت بھی جرنلزم آتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی خبر ہے اور آئندہ پورے ہفتے ڈسکس ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ علاج کروانے گئے تھے اور آپ کو واپس آنا چاہیے. خاور صاحب ایک اچھی کمپین کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بااختیار کرنا چاہیے، وہ بااختیار ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ تو بڑے سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی سوال ہے کہ خاور نے رائے دی ہے یا کسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کشمیر انتخابات کے بعد وہاں جو وزیر اعظم عمران خان نے سرپرائز دیا ہے اس سے متعلق بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کی حکومت 32 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ تبدیلی سرکار آزاد کشمیر میں کیسی تبدیلی لائے گی اور کشمیر کوس پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، خان صاحب نے پنجاب کی طرح یہاں بھی سرپرائز دے دیا ہے. اس سے پہلے جب ہم وزیر اعظم کے نام پر بات کر رہے تھے تو آپ کی اور پورے پینل کی رائے یہی تھی کہ بیرسٹر سلطان محمود یا سردار تنویر الیاس صاحب کے نام کا قرعہ نکل سکتا ہے. یقیناً آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے عبدالقیوم نیازی کا نام سن کر. نہیں دیکھیں، ہم تو کہہ رہے تھے وہ برانڈڈ، وہ یہاں پہ بڑا سا مال ہے اسلام آباد میں، یا وہ المعروف عالم سرور، یہ تھے لیڈنگ کنٹینڈرز اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس آدمی کی عقل کی داد دیجئے کہ کشمیری ہوتے ہوئے، آزاد کشمیر کا باسی ہوتے ہوئے، اور کئی سال پہلے جس نے اپنا آخری نام جو ان کا پیدائشی نام نہیں ہے اسے نیازی رکھ لیا ہو. مطلب کیسے، کیا مطلب ہنر کی بات ہے، دور اندیشی کی بات ہے. اور جب وہ نیازیوں کا وجود وزیر اعظم نے تو کہا نیازی ہر جگہ پھیل گئے ہیں، اور نیازی ہر جگہ پھیل گئے ہوں گے، آزاد وہ کشمیر میں ان کا کوئی وہاں پہ وجود نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو ہے نام اس کا سردار عبدالقیوم ہو، وہ ایک سردار عبدالقیوم تھے جن کا تھا تخلص مجاہد اول، کہ وہ کہا کرتے پہلی گولی انہوں نے چلائی. تو یہ بھی سردار عبدالقیوم، لیکن انہوں نے اپنا کیا وہ شاعرانہ تخلص کیا رکھ لیا، نیازی. اب جس آدمی کا نیازی ہو تو قرائے فعال اسی پہ اترنا ہے. تو ان کی سیاسی بصیرت، ان کی دور اندیشی، اس کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور بالکل وزیر اعظم نے بالکل ایک عثمان بزدار مارکا جو ہے وہ کشمیر میں بھی مار دیا ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ عثمان بزدار کی جو ہے ان کی قداور صلاحیتیں ہیں ان کے برابر وہ ہوتے ہیں یا ان کا کچھ اور ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن سرپرائز جو ہے وہ ضرور ہوا ہے. ایک مجھے اگر آپ اجازت دے دیں میں جلدی کروں کہ وہ جو پہلا ٹاپک تھا ہمارا، اس میں نون لیگ کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اور گہری سازش ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، نواز شریف صاحب خوش مزاج ہیں، خوش شکل ہیں، خوش لباس ہیں، خوش خوراک ہیں، بڑی بڑی اچھی ان کی تصویریں ہیں. جب سے یہ کم بخت ویزا ان کا جو ہے وہ ایکسٹینشن والی ہے، یہ میڈیا والے جو ہیں جو ان کی وہ پنجابی کا وہ لفظ ہے ڈھٹی ہوئی، مطلب گری ہوئی شکل، جو گری ہوئی شکل سے کر رہے ہیں جیسے افسوس کے مارے، غم کے مارے، ویزا کا جو ہے ان کا ویزا جو نہیں ملا. اور یہ ویزا شیزا ملنا تو ہمارے تارکین وطن جو ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں، کسی کو گریس کا، کسی کو اٹلی کا ملتا ہے، نہیں ملتا. یہ جو ہیں گزرے دور کے مرد آہن، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ بہت ہی ویسے ستم ظریفی ہے اور میں تو احتجاج کروں گا میڈیا کے رویے پہ، اور خاص کر کے یہ چناؤ جو ہے فوٹوگرافز کا، اس کا تدارک کچھ ہونا چاہیے.